अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सुना रही हूँ सूरह कुल वल्लाहु अहद की फजीलत। कुल वल्लाहु अहद की फजीलत। सवाल सवाल क्या तुम एक रात में तहाई कुरान पढ़ने से अजीज़ हो? जवाब सैयदना अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम एक रात में तहाई कुरान पढ़ने से अजीज़ हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, जिसने अल्लाह अलू अहद अल शामिद यानी सूरह इखलास पढ़ी गोया उसने तन्हाई कुरान पढ़ा। फ़ायदा उस हदीस शरीफ में ये बताया गया है कि कुल वल्लाहु अहद को एक मर्तबा पढ़ना एक तहाई कुरान के बराबर सवाब है। रदी हदीस अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा। अबू अय्यूब अंसारी उनकी कायनात है, नाम उनका खालिद बन ज़ीद बन कलीब है। मदीने में तशरीफ़ आवारी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके दौलत कदह पर फरोख्त होती है। आपका समारह का बर हिसाब रज़ियल्लाहु अन्हा में होता है। अज़ीज़ा बद्र में शरीफ थे। 150 में अर्ज़ रोम में जहाद करते हुए जम शहादत नोश किया। उनकी कब्र दीवार कस्तानी के जरिया शाया है। सूरह ज़लज़लाल, सूरत अल-काफ़िरून और सूरत नासिर की फजीलत। सवाल ऐ फलाह, क्या तुमने निकाह की? जवाब सैयदना अनसा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अस्हाब रज़ियल्लाहु अन्हा में से एक आदमी से दरियाफ़त किया, ऐ फलाह, क्या तुमने निकाह किया है? उसने अर्ज़ किया, क्या नहीं। अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं के निकाह करूं। आपने फरमाया, क्या तुझे कुल वल्लाहु अहद भी याद नहीं? उसने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, यानी याद है। आपने फरमाया, कुल वल्लाहु अहद तहाई कुरान के बराबर है सवाब में। आपने फरमाया, क्या तुझे इज़ा नसरुल्लाह वल फतह नहीं याद नहीं? उसने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, यानी याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और चौथाई कुरान के बराबर है सवाब में। आपने फरमाया, क्या तुझे
تجھے قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، یعنی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے ثواب میں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اور چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ہے۔ اب نکاح کر ہی لو، فائدہ اس حدیث شریف میں سورہ اخلاص الزلزال کافرو الانصار کو حفظ اور تلاوت کرنا بحث فضیلت ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ جس کو یہ سورہ 3 یاد ہے وہ کافر نہیں ہے بلکہ وہ غنی ہے۔ تو اندازہ کیجئے وہ کس قدر مالدار ہے جس کو پورا قرآن یاد ہے بلا شبہ۔ اور امیر ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو شادی کرنے کا حکم دیا اور ان کی مذکورہ صورتوں کو حق مہر بنانے کا ترغیب دی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ سوال: اے فلاح تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ جواب: سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو چند لوگ تھے۔ آپ نے ان سے قرآن سنا۔ ہر شخص کو جتنا قرآن یاد تھا اس نے سنایا۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کے پاس تشریف لے گئے جو کم سنتا تھا۔ اس سے دریافت فرمایا، اے فلاح تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں سورہ اور سورہ بقرہ۔ آپ نے فرمایا، بطور شباب کیا تجھے سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے امیر ہو۔ ایک معزز شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے سورہ بقرہ صرف ایک خوف کے بیان پر نہیں سیکھی ہے، میں اس کو تہجد میں ہمیشہ نہ پڑھ سکوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید سیکھو اور پڑھو، اور پڑھائی اس کے لیے جو شخص قرآن مجید سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال اور تھلی کی سی ہے جو مسک سے بھری ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور اس شخص کو مثال جس نے قرآن سکھایا اور سویا رہا، یعنی تہجد میں نہ پڑھا، اسے مسک کی تھیلی کی مانظر ہے جس کا منہ بند کر دیا۔ فائدہ: اس حدیث میں سورہ بقرہ کی فضیلت بتائی گئی ہے کیونکہ اس میں امور شرعی، اخبار سابقہ اور حقائق کی باتیں اس قدر
تفصیل کے ساتھ ہے جو اس کے علاوہ کسی سورہ مبارک میں نہیں ہے۔ ہیلو دوستو، سورہ بقرہ تو ایسے جمعہ کے دن بھی ہر مسلمانوں کو سننا چاہیے، مسلمانوں کو تو ہمیشہ ہی سننا چاہیے، پر جمعہ کے دن اگر جو بھی آدمی سنتا ہے اس کا ہر مراد جو بھی دل میں رکھ کے سنتا ہے ہر چیز پورا ہو جاتا ہے، جیسے سورہ کاف، سورہ بقرہ، یاسین، سورہ رحمان، جو بھی کچھ۔ اگر یہ ویڈیو اچھا ضرور کر دیجیے گا۔